رات کے 2 بج رہے ہیں۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، سب سو رہے ہیں، لیکن ایک کمرے میں ابھی بھی روشنی ہے۔ وہاں کوئی جاگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، آنکھیں بند ہیں اور ہونٹ ہل رہے ہیں۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، اسے ہر مصیبت سے بچا لے، ہر مشکل سے بچا لے، اس کی راہیں آسان کر دے۔ اس دنیا میں بھلا آپ کے لیے اتنا بھی کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی اتنا کر سکتا ہے؟ سوچئے، کوئی ہے جو اپنی نیند قربان کر کے آپ کے مستقبل کی سوچ میں جاگے، آپ کے لیے فکر مند رہے، آپ کے لیے دعائیں کرے؟ یقین کریں، اتنا خیال اور اتنی سوچ کوئی نہیں رکھے گا، اتنا سوچنے والا کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی، آپ کی پسند کو اپنی پسند مانے اور جانے۔ یہ صرف آپ کی ماں ہو سکتی ہے۔ جی، آپ کی ماں ہے تو یہ لفظ 6 حرفی یعنی 3 حرف پر مشتمل ہے، لیکن اس میں دنیا بھر کی محبت ہے، قربانی ہے، اس میں دعائیں ہیں۔ ویسے تو ماں اکثر سادہ سی خاتون خانہ ہی ہوتی ہے، نہ کوئی بڑی ڈگری اس کے پاس، نہ کوئی شہرت اس کے پاس، نہ کوئی دولت اس کے پاس، لیکن اس کے پاس جو چیز ہے وہ دنیا کی کسی دولت، کسی شہرت اور کسی ڈگری سے نہیں ملتی، اور نہ کوئی ڈگری وہ چیز ہمیں دلوا سکتی۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کا دل، ان کی محبت اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں کی جانے والی دعائیں۔ یاد کریں وہ وقت جب آپ چھوٹے تھے، سردیوں کی رات تھی، آپ بیمار پڑ گئے تھے، تیز بخار تھا، ڈاکٹر نے دوا دے رکھی تھی، لیکن بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پوری رات جو آپ کے پاس بیٹھی رہی وہ آپ کی ماں جی تھی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کا ماتھا ٹھنڈے پانی سے پہنچ رہی تھی، آپ کو گود میں لیے رکھا اور دعائیں کرتی رہی، اپنی آنکھوں میں نیند نہیں آنے دی۔ صبح جب بخار اتر گیا تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، آپ کے ٹھیک ہونے کی خوشی ان کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسکول میں تھا، 7ویں جماعت میں۔ گھر کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، ابو کی تنخواہ بھی کم تھی اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ تھے۔ ایک دن اسکول میں اسپورٹس ڈے منایا جا رہا تھا اور سب بچوں نے نئے جوتے پہن رکھے تھے۔ میرے جوتے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جب میں گھر آیا تو ماں نے میرا اداس چہرہ پڑھ لیا، دیکھ لیا، پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، لیکن ماں سمجھ گئی۔ اگلے دن جب میں اسکول سے واپس آیا تو دیکھا کہ میرے لیے نئے جوتے رکھے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے پوچھا ماں کہاں سے آئے؟ پیسے کہاں سے آئے؟ ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا بس آ گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ماں نے اپنی شادی کی سونے کی انگوٹھی بیچ ڈالی، وہ انگوٹھی جو دادی نے انہیں تحفتاً دی تھی، جو ان کے پاس دادی کی آخری یادگار تھی۔ انہوں نے اپنی خوشی قربان کر دی، صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو، ہمیشہ آباد رہے۔ اس دن میں نے جانا کہ ماں کا دل اپنی اولاد کے لیے کیسے دھڑکتا ہے اور ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے۔ ماں ہی ہے جو اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر ہماری تعلیم اور ہماری کامیابی کے لیے پہلے سوچتی ہے۔ وہ چپ چاپ چھپ کر پڑوس کی عورتوں کے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر لے گی تاکہ کچھ پیسے جمع کر سکے، تاکہ کل بچوں کے مشکل وقت میں یہ پیسے انہیں کام آ سکے۔ ایک دوست نے بتایا میری یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ تھا، اگر یہ ٹیسٹ پاس ہو جاتا تو مجھے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن آگے مل جاتا، لیکن ایڈمیشن ٹیسٹ کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ خواب اب پورا نہیں ہو پائے گا۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ماں اندر آئی، ہاتھ میں لفافہ تھا، کہنے لگی بیٹا یہ لے اور اپنا فارم جمع کروا دے۔ میں نے لفافہ کھولا، اندر پیسے تھے۔ میں نے پوچھا ماں یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ماں نے کہا کچھ کام کیا تھا، پیسے جمع کر کے رکھے تھے میں نے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ماں نے پڑوس کی عورتوں کے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کیا، چھپ کر، تاکہ کسی کو خبر تک نہ ہو، کسی کو پتا نہ چلے۔ اس نے اپنی عزت نفس سے بڑھ کر میری تعلیم کو سمجھا۔ یہ ہے میری ماں،
ماں وہ ہوتی ہے جو صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے اور رات کو سب سے آخر میں سوتی ہے، جس کے لیے اس کے بچے کی خوشی دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو بھوکی رہ جائے لیکن اپنے بچے کو کھانا کھلائے، جو خود کپڑے نہ خریدے لیکن بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ ماں کی دعائیں وہ ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جب دنیا بھر کے دروازے بند ہو جائیں تو ماں کی دعا کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آج جب میں بڑا ہو گیا ہوں، کام کرتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، تو سوچتا ہوں کہ کتنا کچھ ماں نے میرے لیے کیا اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں اس کے بدلے کیا کر سکتا ہوں۔ بیٹا اپنی ماں کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا، یعنی ماں کا احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے چکا ہی نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ماں سے محبت بھری باتیں تو کر سکتے ہیں نا، ان کا خیال تو رکھ سکتے ہیں نا، ان کی خدمت تو کر سکتے ہیں نا، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، انہیں تکلیف نہیں دیں یہ تو کر سکتے ہیں نا، ان کی باتیں غور سے سنیں یہ تو کر سکتے ہیں نا، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ آج کی اس بھاگ دور بھری زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ماں گھر میں بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اس نے اپنی پوری زندگی ہمیں دے ڈالی۔ ہم فون پر کئی گھنٹوں وقت گزارتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، لیکن ماں سے اگر بات کرنے کی بات آ جائے تو 2-4 منٹ سے زیادہ ہم بات بھی نہیں کر پاتے۔ دوستو آج ہی ابھی اسی وقت اپنی ماں کے قدموں میں جائیں، ان کے قدموں میں سر رکھیں، بیٹھیں، ان کے ہاتھوں کو چومیں اور ان سے کہیں ماں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے راضی ہوں، کیا آپ بھی مجھ سے راضی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ پاک بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ پھر کبھی راضی نہیں ہو، کیونکہ پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو۔ جب ماں نہیں رہتی تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کتنا کم وقت گزارا ہے، کاش کہ تھوڑا اور وقت ہمیں مل جاتا اور ہم ماں جی کے ساتھ کچھ اور وقت گزار لیں۔ میری ماں آج بھی میرے لیے دعائیں مانگتی ہے، میری کامیابی پر خوش ہوتی ہے، میری تکلیف پر روتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے، اسے صحت اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ ماں آپ میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ، والسلام علیکم۔